سردیوں میں ہم بستری کے بے شمار فائدے جانیے۔ سردی میں ہم بستری کا ثواب زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دین اسلام کا ہر حکم حکمت اور دانائی سے خالی نہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال اس درخت کی مانند ہے کہ جس کی شاخیں ہمیشہ ہری رہتی ہے اور اس کے پتے کبھی نہیں گرتے۔ اس وقت تمام صحابہ کرام موجود تھے، تو اب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ سے پوچھا، بتاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ تو تمام صحابہ کرام خاموش ہو گئے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس درخت کے بارے میں علم تھا، میں چاہتا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کر دیتا، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کا حیا کرتے ہوئے میں خاموش ہو گیا۔ جس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ اس درخت کا نام کھجور ہے، جو کہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہتی ہے اور اس کے پتے پورا سال نہیں گرتے۔ اسی طرح سے مومن کا ہر وقت ذکر بلندی اور عروج پر رہتا ہے، اور اس کے اعمال ہمیشہ ہرے بھرے رہتے ہیں۔ اگر اسے کوئی نعمت پہنچتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، جس پر اسے ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، جس پر بھی اسے ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ بات یاد رکھے کہ مومن کو ہر جائز کام کے بدلے میں ثواب و اجر عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر کام میں انسان کا نفس اپنی حکومت اور امر کو منوانا چاہتا ہے، لیکن جب بندہ مومن اپنی خواہش کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے سنت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں وہ کام کرتا ہے، یعنی اپنی نفس کو چھوڑ کر اللہ عز و جل کی بات مانتا ہے، اس کو اپنی خواہش چھوڑنے کی وجہ سے ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کام جتنا مشکل ہوتا ہے اس کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، چنانچہ سردی کے موسم میں عبادت کا ثواب اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے گرمی کے روزے اور سردی کا وضو کرنا بہت زیادہ محبوب ہے، کیونکہ گرمی میں روزے رکھنا اور سخت ٹھنڈک میں وضو کرنا انسان پر بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے، اور انسان کا نفس ہرگز اس بات پر راضی نہیں ہوتا، چنانچہ انسان کو گرمی کے روزے اور سردی کے وضو میں سخت مشقت اٹھانا پڑتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان کو 2 گنا ثواب ملتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، اسی طرح سے مرد و عورتوں کے لیے سردیوں میں جل کے ٹھنڈک اور سردی کی وجہ سے انسان کا کسی کام کو کرنے کو دل نہیں کرتا، لیکن اپنے آپ کو گناہوں اور غلط خیالات سے بچانے کے لیے ایک دوسرے کے حق زوجیت کو ادا کرنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی بیوی صرف اپنے شوہر کے دل کو خوش کرنے کے لیے اور اس کو گناہوں سے بچانے کے لیے اپنی خواہش نہ ہونے کے باوجود اپنے شوہر سے جنسی تعلق قائم کرنے کے لیے راضی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو پیش کرتی ہے تو اس کو کئی گنا ثواب ملے گا۔ ایک تو اپنی خواہش کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کرنے کا ثواب ملے گا، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بہت بڑی چیز ہے، اور دوسرا ثواب نیکی پر مدد کرنے کی وجہ سے حاصل ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور ایک دوسرے کی نیکی اور تقوی پر مدد کرو۔ تیسرا ثواب اپنے شوہر کے دل کو راضی کرنے پر ہوگا، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ فرائض کے بعد سب سے افضل اور ثواب کا کام مومن کے دل کو خوش کرنا ہے، اور چوتھا ثواب اپنی شرمگاہ کو حلال جگہ پر استعمال کرنے کا ہوگا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی شرمگاہ کے اندر بھی صدقہ ہے، یعنی کہ ثواب ہے۔ تو پاس موجود صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہم میں سے اگر کوئی اپنی خواہش کے ساتھ اپنی بیوی کے پاس آئے تو کیا اس پر بھی ثواب ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، اگر وہ اپنی شرمگاہ کو حرام جگہ پر استعمال کرتا تو کیا اس پر اس کو عذاب نہیں ہوتا؟
تو اس بات پر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، اسے ضرور عذاب ہوتا۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر حرام میں استعمال کرنے پر عذاب ہے تو حلال جگہ میں استعمال کرنے پر ثواب بھی ہے۔ اور پانچوں ثواب عورت کو غسل جنابت کرنے پر ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا دل اور نفس سردیوں میں نہانے پر ہرگز راضی نہیں ہوتا۔ ٹھنڈے پانی اور سردی سے انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، مگر پھر بھی بندہ نہ چاہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے غسل جنابت کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی وجہ سے بھی انسان کو ثواب ملتا ہے، کیونکہ قربت کے بعد غسل جنابت کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں کو تو بہت ثواب مل گیا، اور مردوں کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ کر جب اسے مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور جب وہ عورت سے معاشرت کرتا ہے تو دنیا سے افضل ہو جاتا ہے، اور جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، اور جنت کے اندر ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز جاتی ہے وہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی سرد رات میں بھی غسل جنابت کر رہا ہے اور میرے حکم پر عمل کر رہا ہے، اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ ناظرین محترم، جبکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ساتھیوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، زیادہ مال رکھنے والے اجر و ثواب کو لے گئے، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور ہماری طرح روزے بھی رکھتے ہیں، اور اپنی ضرورت سے زائد مالوں کو صدقہ کرتے ہیں، جو کہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی چیز نہیں بنائی جس سے تم صدقہ کر سکو۔ بے شک ہر دفعہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور ہر دفعہ اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، اور ہر دفعہ الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور ہر دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ نیکی کی تلقین کرنا بھی صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، اور بیوی سے مباشرت کرتے ہوئے تمہارے عضو کے اندر بھی صدقہ موجود ہے۔ پیارے ناظرین، اسلام ایک مکمل مذہب ہے جس نے انسان کو ہر شعبے میں ہدایت عطا کی ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ آخری رسول اور نبی ہے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے، لہذا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک تم لوگوں کے لیے اللہ کا رسول بہترین نمونہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کے لیے بہترین نمونے چھوڑے ہیں، جن کو اختیار کر کے مسلمان دارین کی کامیابی حاصل کرتا ہے، اس دنیا میں سکون کی زندگی گزار سکتا ہے، اور آخرت میں اللہ کے جوار رحمت میں جگہ اور مقام بھی حاصل کر سکتا ہے۔ آج کے مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو بھلا رکھا ہے، اور جب ان کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ فلاں کام کرنے یا نہ کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے تو عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ جب میں نے مسلمان مریضوں سے یہ دریافت کیا کہ تم کو یہ معلوم نہیں کہ حالت حیض و نفاس میں مجامعت حرام ہے،
ان کا جواب تھا کہ ہمیں اس کا قطعاً علم نہیں تھا۔ جس طرح دنیا کی دوسری قوموں کے لوگ بالخصوص مغرب کے اکثر حیوان نما انسان اپنی شہوت کو حیوانات کی طرح پوری کر رہے ہیں، اسی طرح سے اس دور کے کچھ مسلمان اپنی شہوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ طریقے کو چھوڑ کر پوری کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ مختلف امراض میں مبتلا ہونا اور ساتھ ہی اپنی اخروی زندگی کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں کو چھوڑنے کا مطلب دنیا میں بھی خسارہ یعنی کہ نقصان اور آخرت میں بھی نقصان۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کے جس میں آپ کو بتایا گیا ہے سردیوں میں ہم بستری کرنے کا ثواب اور فائدے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔